بنی اسد کی ایک عورت نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ جو ہے ان عورتوں پر جو گونتی ہیں یا گوندواتی ہیں لعنت بھیجتے ہو. کہاں قرآن میں بھی ہے. اس عورت نے کہا قرآن تو میں پڑھتی ہوں, میں نے تو قرآن میں کبھی بھی لعنت نہیں دیکھی. ہو اس نے فرمایا تو قرآن خوان ہے, قرآن دان نہیں ہے. کیا ہے؟ قرآن پڑھتی تو ہے لیکن قرآن جانتی نہیں ہے. کیا قرآن میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو نبی تمہیں دے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جسے روکے اسے رک جاؤ. کہا یہی تو قرآن ہے, حضور کی زندگی قرآن ہے. کسی نے کہا احرام کی 2 چادریں یہ قرآن میں ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی نے احرام ایسے باندھا تھا. کیسے باندھا تھا؟ نبی کی زندگی قرآن ہے. کیا ہے بھائی؟ عملی قرآن دیکھنا ہو تو نبی کی زندگی قرآن کوئی فلسفہ نہیں ہے. دین صرف فلسفہ نہیں ہے کہ صرف باتیں ہی باتیں ہو. دین ایک زندگی ہے اور اس زندگی کے مشاہدے سے کافر بھی انکار نہیں کرتا. کافی عرصہ ہو گیا PhD میں ایک انگریز افسر تھا, وہ قرآن کا مطالعہ کرتا تھا. اسے متاثر ہوا اور مسلمان ہونے کا ارادہ کیا. جب مسلمانی کے لیے چلنے لگا تو شیطان نے نفس نے وسوسہ ڈالا کہ کتنا بیوقوف ہے, مسلمان ہوتا ہے, اگر اسلام حق ہوتا تو مسلمان اس پر عمل کرتے. مسلمان جب اسلام پر عمل نہیں کرتے تو کیا بیوقوف کرتا ہے کہ مسلمان ہوتا ہے. مسلمان کو بھی اسلام کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے. جو مسلمان ہو تو وہ تو اسلام پر جان لگاتا ہے, مال لگاتا ہے. وہ اسلام کے بنیاد کو, سرمایہ کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے. اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ڈالر نہیں ہے, روپیہ نہیں ہے, میری بات سمجھ ہے, زمین نہیں ہے, کلمہ ہے. کیا ہے بھائی؟ اب جو مسلمان ہو, آدمی سرمایہ بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں بھائی, جواب تو دو. بڑھاتا ہے. بڑے تو خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کم ہو تو پریشان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہماری خوشی اور غمی کا تعلق کرنے کے ساتھ مسلمان مرد بھی, مسلمان عورتیں بھی, جس قوم کے بھی ہوں, جس طبقے کے بھی ہوں, جس سطح کے بھی ہوں, سب کے لیے دین ضروری ہے. اور دین بہت آسان ہے. کیا ہے بھائی؟ دین الدین یسر, دین بہت آسان ہے. آسان ہے. دین ہوگا مشکلات نہیں ہوگی, دین نہیں ہوگا مشکلات میں ڈوبا ہوا ہوگا. آسان کیسے ہے؟ پہلے اللہ سرمایہ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ پہلے ہاتھ دیا. پہلے کیا دیا؟ پھر ہاتھوں کو حکم دیا کہ وضو میں دھو. جس کے ہاتھ نہیں ہے اس کے لیے دھونے کا حکم بھی نہیں ہے. یار جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے, جس کی آنکھیں ہیں, اس کو آنکھوں کا حکم دیا کہ یہ پاکیزہ آنکھیں بنے, حیا والی آنکھیں بنے, حرام کو مت دے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس, نگاہ جو ہے وہ ابلیس کی زہریلا تیروں میں سے ایک تیر ہے. من ترکھا, سے اس نگاہ کو ایمان کی بریک لگائی. اللہ کرے ہماری نگاہوں کو بھی بریک لگ جائے. اگر نہیں لگی اس پر توبہ کرے. کیا کرے؟ جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں. توبہ کرے غلط زندگی سے. یہ نہیں کہ پھر کریں گے, نہیں, پھر بھی والے نہیں. ہم مسلمان ہیں, یہ تو پھر بھی مسلمان ہے, ایسا نا, پھر بھی مسلمان ہے.
ہم پھر بھی والے نہیں نہ بنے، ہم مسلمان ہی ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ہم مسلمان ہی ہیں ہر وقت۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ کلمہ دل میں اترے گا۔ اگر دل میں نہیں اترا، زبان پر ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک دن جب گاہک آیا عصر کے وقت، اسے 5 لاکھ کا توقع تھا نفع ہوگا، سوچ میں پڑ گیا کہ مسجد میں جاؤں یا گاہک میں مشغول ہوں۔ مسجد میں جاتا ہوں تو 5 روپے بھی نہیں ملتے، گاہک میں مشغول ہوتا ہوں تو 5 لاکھ ملتے ہیں۔ اب نفس شیطان کیا کہتا ہے؟ آج نماز چھوڑ دو۔ کیا کروں بھائی؟ نعوذ باللہ، آج نماز چھوڑ دو، گاہک میں لگ جاؤ۔ یہ زبان سے نہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی اصلی نماز فوت ہوئی اس کا گھر بار جائیداد سب برباد ہو گیا۔ اب نماز چھوڑنے کے بعد گھر میں آتا ہے، بیوی بھی خوش ہے، ہنس رہی ہے، بچے بھی کھیل رہے ہیں، گھر بھی نہیں گرا، دکان میں بھی آگ نہیں لگی، نوکری بھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ کہتے ہیں ایسی مولوی کی باتیں ہیں، کیا ہے؟ مولوی کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ بھی مرے گا، جس نے نماز پڑھی اور 5 لاکھ کو قربان کیا وہ بھی مرتا ہے، اور جس نے 5 لاکھ کو دیا، نماز چھوڑ دی، عمل چھوڑ دیا، وہ بھی مرے گا۔ اب موت کے بعد قبر میں عذاب آیا نماز کے چھوڑنے کا، اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ عذاب آیا، جس نے نماز پڑھی تھی، نماز نے اس عذاب کا مقابلہ کیا۔ کیا کیا بھائی؟ نماز نے اس عذاب، اور جو نماز نہیں پڑھی تھی اب بدن سن ہو گیا، عذاب کا، اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں انتظامی طاقت ختم ہو گئی۔ جب زندہ تھا سانپ آتا، یہ ڈنڈے سے اس کو مارتا، پتھروں سے اس کو مارتا، ڈنڈا اور پتھر نہ ہوتے تو یہ اس سے بھاگ جاتا۔ اگر قبر میں 10 ڈنڈے رکھ بھی دیں اور 10-20 پتھر رکھ بھی دیں تو آدمی سن ہوگا، اس ڈنڈے کو اٹھا نہیں سکے گا، اس پتھر کو اٹھا نہیں سکے گا، اور وہ عذاب اس کو پکڑ لے گا۔ اب یہ افسوس کرے گا، کاش نماز تو ہے نہیں کہ اس کا مقابلہ کرے، کاش 1 لاکھ اور 5 لاکھ نہ لیا ہوتا، نماز پڑھ دیتے۔ کیا پڑھتے؟ حضور کا عمل، نماز ہو یا جو بھی عمل ہو، ساری دنیا اس کو چہرہ دکھائی نہیں سکتی۔ سب سے زیادہ قیمتی ہے کیا ہے؟ اعمال جو اجر ہے، ایمان ایک ذرے کی بنیاد پر جو عمل کیا ہے وہ اس پر جو جنت ملے گی اس دنیا سے 10 گنا ہوگی۔ کیا ہوگی بھائی؟ 10 گنا ہوگی۔ ہاں دوستو، وہ 1 لاکھ کیا 5 لاکھ کیا، وہ تو جانتا ہے کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو اللہ پاک 1 گھونٹ بھی نہ دیتے، 1 گھونٹ بھی نہ دیتے۔ 1 لاکھ کیا 5 کروڑ بھی ساری دنیا کی قیمت حضور کے ایک عمل کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ تو ایک حدیث سناؤ کہ عمل کی کتنی قیمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے المیت کالغریق، میت کی مثال ایسی ہے جیسے پانی میں ڈوب رہا ہو، وہ آوازیں دیتا ہے، فریاد کرتا ہے، ماں کو، باپ کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو کہ اللہ کے لیے میری مدد کرو۔ اور میں جو اس میت کے لیے یہ لفظ کہتا ہے اللہ اس کو بخشے، کیا پٹان کہتے خدا دے وہ بخشے، ایسی ہے نا؟ یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ یہ عمل آسان ہے یا موری ہونا تو شرط نہیں ہے؟ کوئی جواب تو دو۔ ان پڑھ آدمی بھی کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ جیسے تبلیغی ہم مولی کہتے ہیں، دین صرف مولیوں اور تبلیغیوں کو لیے نہیں ہے، دین سارے انسانوں کے، مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ایک تو کھانے کا فلسفہ ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ یہ لقمہ جو ہے سورج نے کتنے کروڑ میل سے اس میں خدمت کی اور حصہ ڈالا، اور چاند نے کتنے ہزار میل سے جو اللہ کے علم میں ہے
خدمت کی، اس میں حصہ ڈالا، اور ستاروں نے کتنی دور سے اس میں اپنی خدمت کی، اور ہوا نے کیا کیا اثرات اللہ کے حکم سے اس میں پہنچائے، اور آج پتہ نہیں دنیا کی کتنی چیزیں اس میں استعمال ہوئی۔ وہ میں تو غریب آدمی تھا، میرے بس میں تو ایک چیز بھی نہیں ہے بھائی۔ سورج کو لانا ہمارے بس میں ہے، چاند کو لانا ہمارے بس میں ہے، بارش کا برسانا یہ ہمارے بس میں ہے، یہ ہمارے بس میں ہے، یہ زمین ہمارے بس میں ہے، یہ آسمان ہمارے بس میں ہے۔ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو بے بس ہیں۔ یہ سب نے استعمال کیا، سب نے۔ لیکن کھانا بڑا آسان ہے، کھانا صرف مولی نہیں کھاتے، تبلیغی نہیں کھاتے، سب کھاتے یا نہیں کھاتے بھائی؟ مزدور بھی کھاتا یا نہیں کھاتا؟ وہ جو ان پڑھ ہے جو الف کو کھلا کہتا ہے، وہ بھی کھاتا یا نہیں کھاتا؟ تو کھانا آسان ہے، کیا ہے بھائی؟ کھانے کا فلسفہ بڑا مشکل ہے، کھانے کا فلسفہ۔ ایک ملک میں ہماری جماعت گئی تھی، تو وہاں پر میں یہ ایمان کی محنت کو کھولنے کے لیے قرآن کی آیت پڑھی کہ اگر کوئی شخص بیوی کو خلوت سے پہلے طلاق دے دے تو پھر آدھا مہر دینا پڑتا ہے۔ یہ شرعی قانون ہے، یعنی اگر 10,000 مہر ہے، خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی تو پھر 5,000 ہوگا۔ اب یہ قانون کا تعلق زوجین کے ساتھ ہے، خاون اور بیوی کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ خاون ہو جائے بیوی ہو جائے اب یہ غلط ہے، نہیں، اس کے ساتھ قانون کا تعلق ہے۔ قانون ان کی زندگیوں میں کب آئے گا؟ جب اس قانون کی محنت ہوگی۔ اس کی محنت کیا ہے؟ کہ اندر میں ایمان آ جائے، چیزوں کی قیمت نہ ہو، اللہ کے عظمت کی قیمت ہو۔ اب فرمایا الا ان یعفونا، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں کہ ہمارا حق تو 5,000 بنتا ہے، ہم شریف خاندان کی عورتیں ہیں، ہم رنجیاں نہیں ہیں کہ مال مقصود ہو، ہمارا مقصود عفت تھا، پاک بازی تھا۔ جب وہ مقصود حاصل نہ ہوا، حق تو ہمارا 5,000 ہے، لیکن ہمیں ایک تیری بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا یقین یہ ہے اللہ پالتے ہیں۔ کون پالتے ہیں بھائی؟ رب کون ہے بھائی؟ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ عالم ارواح نے سب نے کہا ہمیں رب اللہ ہے۔ جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں، فرعون نے بھی یہی کہا، ابو جہل نے بھی یہی کہا، سب سے سخت کافر نے بھی یہ کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، کہا نہیں؟ اور موت کے بعد سب کہیں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، آج ہماری آنکھ کھلی، وسمعنا، ابھی سن لیا۔ پہلے کانوں میں پردے تھے، سنتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دیجیے، ہم اب اچھے 4 مہینے نہیں ساری زندگی لگائیں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ ساری زندگی لگائیں گے۔ نعمل تو اللہ پاک فرمائے اے بدماش، میں تمہیں جانتا ہوں جاؤ گے تو پھر بدماشیاں کرو گے۔ کیا کرو گے بھائی؟ جاؤ گے، اب دنیا میں جانا نہیں ہے، اب وہ موقع ختم ہو گیا۔ جو اللہ نے موقع دیا تھا اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اور دین تو بہت آسان تھا۔ آسان کیسے ہے؟ پہلے اللہ سرمایہ دیتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتے ہیں، اس حکم کے میں لگنے سے وہ سرمایہ محفوظ ہوتا ہے۔ انسانی ہاتھ کب محفوظ ہوں گے؟ جب اس میں دین ہوگا، پھر اس ہاتھ میں عدل آئے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ اس ہاتھ پہ موت سے پہلے ایک انتظامی طاقت اللہ نے دی ہے، وہ بھی اللہ نے دی ہے، ہاتھ کی اپنی نہیں ہے، انسان کی اپنی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور غریب کا ہاتھ ہو، اور وزیر اعظم کا ہاتھ ہو، اور نواب کا ہاتھ ہو، اس کے اپنے اختیارات نہیں ہے، یہ ساری عطائیں اللہ نے دی ہے۔ کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے دی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری آنکھ کھل جائے، اللہ کو دے، کس کو دیکھے بھائی؟ اللہ کو دیکھے۔ ما رأینا شیئا الا ورأینا اللہ قبلہ، فرمایا ہماری نگاہ اللہ کے غیر کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، ہر چیز میں پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ ایک شخص درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، اللہ کو دیکھ رہا تھا، تو زبان بے صاف تھا، اس کی زبان سے نکلا نا کہ اس درخت کے ساتھ یا اللہ یہ پتے کس نے لگائے ہیں؟ ان پتوں میں سبزی کہاں سے آ گئی ہے؟ پانی کا مزاج نیچے جانا ہے،
اب جڑ کی ذریعے سے اوپر کی طرف جانا، کون سا بیل لگا ہوا ہے اور کون سا پمپ لگا ہوا ہے اور کون پانی کو اوپر لے جاتا ہے؟ پانی کا مزاج تو نیچے کا جانا ہے، لیکن اللہ پاک ان پتے کو بھی جو روزی دیتے ہیں پانی کے مزاج کو بدل دے دیتے۔ کیا میرے پاس بدل سکتے ہیں؟ کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ پانی کو اختیار نہیں ہے، پانی کو اختیار نہیں ہے، اللہ اس پانی کو تو ایسا کہنے گا من الذی انبت الورق علی الشجر، وہ کون ہے جس نے پتے کو درخت کے ساتھ جوڑا؟ ایک پتا کٹا، اس کے چہرے پر گرا، اس پر لکھا ہوا تھا انبت الورق علی الشجر الذی شق علی الوجه البصری۔ اس پتے کو اللہ نے جوڑا جس نے تیرے چہرے میں نورانی آنکھ کو جوڑا ہے۔ کس نے جوڑا ہے بھائی؟ آنکھ کا بنانے والا کون ہے بھائی؟ خالق اللہ ہی ہے۔ پہلے ہاتھ دیے، پہلے آنکھ دی۔ اس بات سے اللہ کرے کہ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ جب یقین دل میں نہیں اترا تو احترام ہے اللہ کا بھی، اللہ کے رسول کا بھی۔ یہ اللہ کو جھوٹا نہیں کہتا، اللہ کے رسول کو جھوٹا نہیں کہتا، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن جب چیزوں کا اور احکامات کا مقابلہ ہو اس وقت یہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ کیا لگ جاتا ہے؟ اب تو ایسے نہیں ہوگے، اللہ مجھے بھی صحیح بنائے، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت یہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب حالات کا اور احکامات کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ حالات سے متاثر ہوتا ہے، احکامات کو چھوڑ دیتا ہے۔ کسی مجبوری ہے، کیا ہے بھائی؟ مجبوری ہے، معذوری ہے۔ نہیں بھائی، مسلمان ہر وقت اللہ کو دیکھتا ہے، اسی میں خیر ہے، یہ ہاتھ اسی میں محفوظ ہوں گے۔ اگر اس میں عالم شرع کا تعلق نہ ہو، اس واسطے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا کیا ہو بھائی؟ اللہ اللہ کہنے والا ہو۔ یہ جتنے بدماش ہیں یہ اللہ والوں کی برکت سے کھا رہے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشکال کا جواب دیا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی وجہ سے کھا رہے ہیں؟ اللہ والے تو بہت اچھے کھا رہے ہیں، بدماش تو بڑے مزے میں ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس تو بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ والے تو بہت سے دھکے کھا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ والوں پر جو تکلیف ہوتی ہے اس کی نوعیت اور ہے، اور نافرمانوں پر جو تکلیف ہوتی ہے اس کی نوعیت اور ہے۔ نافرمان پر تکلیف عذاب ہوتا ہے، اللہ والوں کی تکلیف ایک امتحان ہوتا ہے، ایک ڈگری پاس ہو جاتی ہے، ترقی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ جب ڈگریاں ملتی ہے نا تو ترقی ہو جاتی ہے نا بھائی، ترقی ہو جاتی ہے نا، تو امتحان ہے، امتحان ہے۔ اس امتحان میں جب کامیاب ہوتا ہے، مشرکین کو تو دی اللہ نے دی، اور صحابہ کرام پر آئے امتحانات، مشرکین ان کو مار رہے تھے، کیونکہ وہ مارنے والے بڑی بہادر قوم تھی، جو مار کھانے والے تھے وہ بھی بہادر تھے، ان کو بھی غصہ آیا کہ ہم بدلہ لیں، کیونکہ بہادر جب بہادر کو مارتا ہے تو مارنے جس کو مارتا ہے اس کو بھی غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ جب ان کو غصہ آتا تو شریعت نے ان کو روکا، ابھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، ان کو نہیں دیکھتے جن کو ہم نے کہا اپنے ہاتھوں کو روکو۔ ایک محنت کر لو، پہلے ایک میں صبر سیکھ لو، تقوی سیکھ لو، ایمان کو سیکھ لو۔ کیا سیکھ لو؟ ایمان کو سیکھ لو۔ تمہاری مصیبتیں پریشانیاں اس وقت جب تم دعوت دے گو اور دعوت کے کام میں لگو گے اور علم کے حلقوں میں بیٹھے گے اور ذکر کرو گے اور رسول والے اخلاق کو اختیار کرو گے اور اللہ کا رضا مقصود ہوگا، کوئی اللہ کا غیر مقصود نہیں ہوگا، اس سے تمہارے اندر ایک مائع بنے گی جو صبر ہے، جو تقوی ہے۔ صبر اور تقوی کے مائع کو حاصل کیا
اعمال سے ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کی محنت کرو اور زکات کی محنت کرو۔